جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے یہ 3 الفاظ خوش خط سیکھ لیے تو آپ کی اردو ہینڈ رائٹنگ بدل جائے گی، اور یہ 3 الفاظ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو یہاں تک دیکھ لیا ہے تو آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کی اردو ہینڈ رائٹنگ زیادہ خراب ہے یا کم خراب ہے۔ آپ نے مجھے کمنٹ میں یہ بتانا ہے، اور ہاں آپ نے سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے۔ تو پہلا لفظ ہے شفقت۔ شفقت لفظ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ یہاں پر توڑا دیکھیں، بچے جب بھی شفقت یا اس طرح کوئی ملتا جلتا الفاظ لکھتا ہے تو وہ اس طرح لکھتے ہیں، یعنی وہ دندانے بہت زیادہ بڑے بنا لیتے ہیں۔ شاید بڑے بھی یہ غلطی کر رہے ہیں، یعنی وہ جب دوسرا حرف بناتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ نزدیک کرتے ہیں تو مزہ نہیں کرتا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بچے اس طرح بناتے ہیں، آپ نے اس طرح نہیں بنانا۔ آپ نے فارمیشن کے لحاظ سے آپ نے تھوڑا دور دور الفاظ، یعنی آپ نے الفاظ کو بھی اور حرف کو بھی آپ نے دور دور رکھنا ہی۔ مثال کے طور پر آپ نے دندانے بنانے اس طرح چھوٹے، ٹھیک ہے، شفقت اس طرح، پھر اس طرح، اور پھر اس طرح، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، آپ نے جب بھی فے کو اکیلا بنانا ہے تو آپ نے اس طرح بنانا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح۔ اور جب بھی آپ نے دوسرے حرف کے ساتھ جوڑنا ہے فے کو تو آپ نے پھر اس طرح کرنا ہے، یعنی کہ بلک میں، ٹھیک ہے، اس طرح فے ہو گیا، کاف ہو گیا، اور پھر تا ہو گیا، اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شفقت اس طرح، آپ دوبارہ دیکھیں، شفقت پہلا لفظ یہ ہو گیا۔ دوسرا نمبر لفظ ہے تحقیقی جائزہ، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، تحقیقی جائزہ، تحقیقی، اس کے بعد ہے جیم، اور اس طرح سیدھا الف آپ نے، پھر اس طرح اور اس طرح۔ اب دوبارہ دیکھیں، تحقیقی کو لوگ کس طرح لکھتے ہیں، بچے اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہ والا جو الف ہے یہ اس طرح نہیں بناتے، یہ اس طرح بس ڈائریکٹ کر لیا، ڈائریکٹ اس طرح ہا کر لیا، اور ڈائریکٹ بس کاف اور ڈائریکٹ اس طرح کر لیا، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ والا نہیں بنانا۔ آپ یہاں پر تھوڑا فارمیشن کو دیکھیں، اس طرح الف سا میں نے ترچا بنا لیا، اس کے بعد خ ہو گیا، اس کے بعد ہو گیا کاف، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک ہم نے دندان لگا لیا، اس کے بعد دوسرا کاف، پھر اے دے کے ہم نے یہ بنا لیا، ٹھیک ہے، تحقیقی جائزہ، اس کے بعد جیم ہو گیا اور الف سیدھا، ٹھیک ہے، تحقیقی جائزہ ہوگا۔ اس کے بعد بہت زیادہ امپورٹنٹ لفظ ہے، وہ ہے تشریح۔ یہ پیپر میں بار بار استعمال ہوتا ہے، بچے یہ غلط بناتے ہیں۔ بچے کس طرح کرتے ہیں، وہ 3 دندان اس طرح بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس طرح سلائڈ والا رے بنا لیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ تو شعر ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح نہیں کرنا۔ تشریح اس طرح چھوٹا الف اس طرح، اور اس کے بعد یہ والا، تو یہ ایک دندانہ ہو گیا، یعنی 1 2 3، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا تشریح، ٹھیک ہے، تشریح ہو گیا۔ اس کے بعد ہے درخواست، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، درخواست ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہی اصطلاحات کو آپ دیکھیں، اس طرح الف ہو گیا، پھر سواد ہو گیا، اس کے بعد توا ہو گیا، یعنی یہ بھی سواد ہے، الف ہم نے بنا لیا، سواد اس طرح، اصطلاحات، ٹھیک ہے، اصطلاحات آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اس طرح الف آپ نے بنا لیا، سواد ہو گیا، پھر توے ہو گیا، ٹھیک ہے، اور آپ نے الف بنا لیا اس طرح، دوسرا الف، پھر آپ نے اس طرح ریسا بنانا ہے، پھر الف، الف خا، اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے بنایا تا، تو یہ طریقہ ہے اصطلاحات۔ لیکن آپ نے ان الفاظ کی اپنی پریکٹس ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے، اصطلاحات ہو گیا، اس طرح
شفقت ہو گیا، تشریح ہو گیا، تحقیقی جائزہ ہوگا، یہ الفاظ امپورٹنٹ ہے. یہ الفاظ بار بار استعمال ہوتے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو بڑے بڑے الفاظ ہوتے ہیں ان کی آپ پریکٹس کیا کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. السلام علیکم.